جنت کا نشہ۔ انسان ایک لذت پسند مخلوق واقع ہوا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح ضرورت و جبلت کی تسکین تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے ذوق جمال، لذت کام و دہن، حسن سماعت اور دیکھنے، سونگھنے اور چھونے کی حصوں کی کامل تسکین چاہتا ہے۔ انسان بحر لذت کی گہرائی میں اتنا ڈوبنا چاہتا ہے کہ وہ نشے جیسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے جو انسان کے جسم اور اس کی عقل دونوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نشہ بلا شبہ انسان کی دریافت کردہ آخری لذت ہے جو انسان کو ایک مستقل کیف و سرور کے احساس میں ڈبوئے رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فیصلہ کن محدودیت اس نشے کو رسوائی، شرف انسانی سے محرومی اور فرد اور خاندان کی تباہی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نشے کی تمام تر برائی کے باوجود یہ اس حقیقت کا بہت عمدہ بیان ہے کہ انسان لذت کو محسوس کرنے کی انتہائی صلاحیت رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے وہ ایسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں اس کی عقل اور اس کا جسم لذت محسوس کرنے کی اس صلاحیت کا ساتھ دینے سے قطعاً عاجز ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خالق کائنات نے موجودہ دنیا تعارف لذت کے لیے بنائی ہے، تسکین لذت کے لیے نہیں۔ عنقریب وہ دنیا قائم ہو رہی ہے جہاں انسانی صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ نشہ لذت و سرور کا سبب تو ہوگا، مگر اس کے جسم اور عقل کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ سورہ واقعہ۔ یہ دنیا جنت کی دنیا ہوگی جہاں ہر محدودیت ختم ہو جائے گی اور اہل ایمان اپنی لذت کی آخری تسکین پا لیں گے۔ یہ جنت ان لوگوں کا انعام ہے جو موجودہ دنیا میں شوق لذت کو ذوق اطاعت کے تابع رکھتے ہیں، جو حرام کی راہ سے لذت کی تسکین نہیں کرتے، جو اپنے قلب و نظر کو آوارگی، جسم کو رزق حرام، ہاتھ اور زبان کو ایذا پسندی سے بچاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو عنقریب ہمیشہ باقی رہنے والی لذت بھری جنت میں جگہ دے دی جائے گی۔ جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر۔ لغویات بے فائدہ اور بے مقصد کاموں کو کہا جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 3۔ تاہم قرآن کریم میں لغویات کا ذکر ایک دوسرے پہلو سے بھی آیا ہے، وہ یہ کہ اہل ایمان جب لغو بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر کے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت 55 اور سورۃ الفرقان آیت 72۔ یہی وہ پہلو ہے جس میں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو وہاں لغویات سننے کو نہیں ملیں گی۔ سورۃ الواقعہ آیت 25، سورۃ النبا آیت 35 اور سورہ مریم آیت 62۔ اس پہلو سے لغویات سے مراد بیہودہ گوئی، لایعنی تبصرے، غیر متعلق نکتہ آفرینی، طنز و استہزاء، الزام تراشی، کذب و افتراء، اشارہ بازی اور برے ناموں سے پکارا جانا سب شامل ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی تو کفار مکہ نے دیگر حربوں کے ساتھ ان چیزوں سے بھی مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج کل کی اصطلاح میں اس کو کسی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صبر و برداشت کے ساتھ اس بیہودگی کو برداشت کرنے کی تلقین کی، بلکہ یہ یقین دلایا کہ جنت میں انہیں ایسی فضول چیزوں کو سننے کی زحمت سے بچا لیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک داعی کو ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، مگر ایسے موقع پر بندہ مومن کا اصل سرمایہ پروردگار کی یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو مکمل نظر انداز کر دو۔ اس یقین کے ساتھ جیو کہ ایک دن آئے گا جب تمہارا مذاق اڑانے والے، تمہیں گمراہ قرار دینے والے خود مذاق بن جائیں گے۔
سورۃ المطففین آیت 36۔ پتھریلا راستہ۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر ہے۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ اسے جنت میں جانے کا ذریعہ، اجر بے حساب کی وجہ اور معیت الہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ صبر کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ یہ ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر جمے رہنے، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے، زندگی کی آزمائشوں کو رضائے الہی کے لیے حوصلے سے جھیلنے اور دعوت حق کے مخالفین کے بیہودہ پروپیگنڈے کے مقابلے میں تحمل اور برداشت سے کام لینے کا نام ہے۔ مذکورہ بالا تمام مواقع پر انسان کو ایک طرف خارجی محرکات کے مقابلے میں اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنے اندر پیدا ہونے والی جھنجھلاہٹ کو برداشت کرنا بھی ہوتا ہے۔ پہلے کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک نوجوان کے سامنے جب کوئی فحش منظر آئے تو اسے اپنے آپ سے جنگ کر کے خواہش نفس پر قابو پانا ہوگا۔ ایک اور مثال گہری نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اس کے لیے بھی خود سے لڑنا پڑتا ہے، جبکہ اپنے اندر کے غصے اور جھنجھلاہٹ کو برداشت کرنے کی ایک مثال بیماری یا کاروباری نقصان پر خود کو تلخی اور شکوے شکایت سے روکنا ہے۔ ایک اور مثال کسی شخص کا آپ کو گالی دینا ہے۔ اس کے جواب میں غصہ آنا ایک فطری امر ہے، مگر جواب میں خود کو گالی دینے سے روکنا اور اپنی توہین برداشت کر لینا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اسی طرح ایک داعی کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے اور الزام و بہتان کی یلغار میں صبر سے کام لینا بلا شبہ پیغمبرانہ حوصلے کا کام ہے۔ صبر کا راستہ پتھریلا راستہ ہے، مگر اس کی منزل جنت کے ابدی باغ ہیں۔ ایک صابر شخص جب وہاں پہنچے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ راہ کا ہر پتھر ایک پھول تھا جس سے اس کی زندگی مہک اٹھی ہے۔ شخصیت کا ارتقاء اور عزم۔ 15 برس کے کسی نوجوان سے آج سوال کیجئے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب ملے گا کہ وہ شاندار کریئر کی تعمیر چاہتا ہے۔ یہ کریئر بدقسمتی سے اگلے 30-40 برسوں میں موت کے بے رحم پنجوں میں آ کر برباد ہو جائے گا، لیکن ایک کریئر وہ بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ کریئر شخصیت کی تعمیر کا کریئر ہے، جس کا بدلہ ختم نہ ہونے والی فردوس کی ابدی بستی ہے۔ اپنی شخصیت کی تعمیر کا شعور جتنا کم ہے، اس کا عملی طریقہ اتنا ہی آسان ہے۔ انسان قرآن کریم کے اخلاقی ماڈل کو سامنے رکھے اور پھر اس کی روشنی میں ہر صبح اور ہر شام اپنا جائزہ لے۔ مثلا انسان اپنے ماحول کے زیر اثر اگر کوئی ایسی عادت اختیار کر چکا ہے جو اللہ کے نزدیک غیر مطلوب ہے تو اس کی نشاندہی کر لے اور پھر اسے اپنی شخصیت سے نکالنے کی مہم شروع کر دے۔ یہ مہم اس لیے ہے کہ کسی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بڑی استقامت درکار ہوتی ہے۔ مثلا دھیمے مزاج کے لوگوں کے لیے غصہ نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، مگر تیز مزاج شخص کے لیے یہ ایک پوری مہم ہے کہ وہ اپنی زبان اور رویے کو قابو میں رکھے۔ ایک آہستہ رو شخص یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جلد باز آدمی درجنوں دفعہ نقصان اٹھا کر بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ شخصیت کا ارتقاء اور تعمیر ایک مضبوط آغاز چاہتا ہے، بھرپور ارادے کے ساتھ ایک غلطی کو سدھارنے کا عزم۔ گو پرانی عادت اس عزم کو بار بار ڈھاتی ہے، مگر عزم مسلسل کی کشتی پر سوار ہو کر انسان عادت کے اس سمندر کو عبور کر ہی لیتا ہے۔ پھر یہ منفی عادت ایک نئی اور اچھی عادت سے بدل جاتی ہے۔ یہ فتح نئی فتوحات، نئی عادات اور نئی شخصیت کی نوید ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اصل امتیاز یہ نہیں کہ اس کا جسم ارتقا پاتا ہے، یہ چیز تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ انسان کا اصل شرف یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت میں ارتقا کر سکتا ہے۔ شرف انسانیت کے حامل یہی لوگ جنت کے ختم نہ ہونے والے اجر کے حقدار ہیں۔ گور پیا کوئی ہور۔
بابا بلے شاہ 1680 تا 1757 پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ لوک شاعری کے کلاسیکل طرز کلام یعنی کافی میں اشعار کہا کرتے تھے۔ بلے شاہ کی کافیاں صدیوں سے عوام میں مقبول رہی ہیں۔ اس کا سبب ان کے کلام کی سادگی اور خوبصورتی ہی نہیں، بلکہ اس میں پائے جانے والے حکیمانہ نکات اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ گرہوں کا خوبصورت بیان بھی ہے۔ اس کا ایک خوبصورت نمونہ ان کی مشہور کافی میرا رانجھن ہون کوئی ہور کا یہ لافانی مقطع ہے۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، یعنی بلے شاہ ہمیں مرنا نہیں ہے، قبر میں کوئی اور پڑا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو قبر میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایسا صرف انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے، جب انسان کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ انسان زندگی بھر دوسروں ہی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، آخرکار ایک روز وہ خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے۔ مگر انسان زندگی بھر اس طرح جیتا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے بنی ہے، اسے کبھی قبر کے گڑھے کو نہیں بھرنا۔ انسان کی یہ سوچ دو طرح کے نتائج پیدا کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ غفلت کا شکار ہو کر ساری زندگی دنیا کی رونق اور اس کی فراخی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور قبر کی وحشت اور تنگی کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت، دولت اور صلاحیت کا تمام تر استعمال صرف دنیا کے فوائد کے لیے کرتا ہے۔ وہ آخرت کے فائدوں اور نعمتوں کو بھولے رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا سفیر قبر کا بلاوا لیے اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے، مگر اب ہوش کا کیا فائدہ؟ اس سوچ کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان احتساب غیر کی نفسیات میں جیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے ہے، اس لیے احتساب بھی انہی کا ہونا چاہیے اور وہ خود ہر احتساب سے پاک ہے۔ اس پر جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ دوسروں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی غلطی اور زیادتی جب اس پر واضح کی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اصلاح کا درس دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی کمزوری اس پر کھولی جاتی ہے تو وہ دوسروں کے عیوب گنوانے لگتا ہے۔ دنیا پرستی اور احتساب غیر دونوں عادتیں قبر کو بھولنے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ ان میں سے احتساب غیر کی عادت کی اصلاح زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ کرنے والا در حقیقت ایک سیاسی سوچ کو اصول کے لبادے میں چھپا دیتا ہے۔ ایسا آدمی بظاہر اصول پسندی اور قانون ضابطے کی بات کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ محض اپنی بڑائی اور طاقت، اپنے مفادات اور بادشاہی کو قائم رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔ یہ اصول کے نام پر سب سے بڑی بے اصولی ہوتی ہے، جو اس وقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب کوئی طاقتور سامنے آ کر کھڑا ہو یا جب اپنے کسی عزیز اور پیارے کا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے۔ ایسے میں احتساب کی بات کرنے والوں کو قانون اور اصول سب بھول جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ افراد کی شخصیت کی کمزوریاں ڈھونڈنے والے خدائی فوجدار، سڑک پر لوگوں کو بلا وجہ روکنے والے سپاہی، دفتروں میں عام آدمی پر رشوت نہ دینے کے جرم میں جرمانہ کرنے والے کلرک، دفتروں میں تاخیر سے آنے والوں کی سرزنش کرنے والے افسر، بظاہر سب اصول کی بات کرتے ہیں، مگر اصول کی بات صرف اسے زیب دیتی ہے جس کا پیمانہ سب لوگوں کے لیے یکساں ہو، جو دوسروں کا احتساب کرنے سے قبل اپنا احتساب کر چکا ہو، جو دوسروں کو سبق پڑھانے سے قبل اپنے سارے سبق یاد کر چکا ہو۔ جس کا پیمانہ یکساں نہیں، جس کو اپنا سبق یاد نہیں، اس کا احتساب غیر خدا کے حضور اس کا اپنا احتساب شدید تر کر دے گا، کیونکہ قبر میں صرف دوسرے ہی نہیں جاتے، ایک روز آدمی خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے۔ موسم بہار۔ اس مرتبہ پورے پاکستان میں گرمی بہت شدید پڑی ہے۔ لاہور میں تو درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا، جو پچھلے 78 برس میں یہاں پڑنے والی شدید ترین گرمی ہے۔ شدید گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب کر دی۔
کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس لوڈ شیڈنگ کا سب سے بڑا شکار بھی ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند ہونا معمولات یومیہ میں شامل ہو چکا ہے۔ اس صورتحال سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ سڑکوں پر آگ لگانا، راستے بند کرنا اور احتجاج کرنا معمول بن چکا ہے۔ یہ گرمی چند دن کی ہے، برسات کی آمد ہے۔ اس کے بعد آگ برساتا آسمان ایسی رحمت برسائے گا کہ زمین اور اس کے تمام باسی گرمی کو بھول کر ٹھنڈی بارش کا مزہ لیں گے۔ یہی اس دنیا کا نظم ہے۔ بنانے والے نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی موسم سدا نہیں رہتا۔ مگر ایک دنیا اور آ رہی ہے۔ اس دنیا کے موسم ابدی ہوں گے۔ اس کی دھوپ، اس کی چھاؤں، اس کی گرمی، اس کی سردی، اس کی خزاں، اس کی بہار، سب ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی۔ اس زندگی کا پہلا دن 50,000 برس کا ہوگا۔ یہ موسم گرما کا دن ہوگا۔ گرمی ایسی ہوگی کہ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر محسوس ہوگا۔ پسینہ ایسا بہے گا کہ گویا ہر شخص اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ حلق میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے۔ اس روز بجلی اور ہوا کا تو کیا سوال، انسان کے سر پر کوئی سایہ تک نہیں ہوگا۔ مگر ایسے میں کوئی احتجاج کا سوچ بھی نہ سکے گا، کیونکہ یہ دن خدا کی عدالت قائم ہونے کا دن ہوگا۔ یہ احتجاج کا نہیں، انصاف کا دن ہوگا۔ مگر اس روز کچھ خوش نصیب ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں، رحمت رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور ساقی کوثر کی محفل میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی کے ہر سرد و گرم میں صبر کرتے رہے، ظلم کے جواب میں عدل، بے رخی کے جواب میں مسکراہٹ، کانٹوں کے بدلے میں پھول دنیا کو دیتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ابدی موسم بہار میں بسا دیے جائیں گے۔ آج کا موقع اور خدا کا پڑوس۔ انسان اس دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہے۔ اسے خداوند ذوالجلال جیسی اعلیٰ ترین ہستی نے اپنی مخاطبت کا شرف بخشا۔ انسان کائنات کی بد نصیب ترین مخلوق ہے۔ اس نے رب کائنات کے پیغام کو نظر انداز کر کے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خدا کا پیغام کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ الہامی صحائف اور کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بس یہی کہ جس ہستی کی رحمت لامحدود اور قدرت بے انتہا ہے، اس کے حکم کے آگے سر جھکا دو قبل اس کے کہ تمہارا اس کا سامنا ہو جائے۔ اور اس کا بدلہ نہ ختم ہونے والی بادشاہی، نہ منقطع ہونے والی نعمتیں، نہ فنا ہونے والی زندگی، نہ ڈھلنے والی جوانی، نہ مٹنے والا کیف، نہ کم ہونے والی لذت، نہ مدھم پڑنے والی مستی و سرور، اور سب سے بڑھ کر رب کا پڑوس اور اس کی رضا کی وہ پوشاک جو قلبی آسودگی کی آخری انتہا ہے۔ اس کا مطالبہ کتنا فطری ہے۔ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن سے، اپنے دل و جان سے محبت کرو، اس کی یاد کو زندگی بنا لو، اس کی شکر گزاری کو عادت بنا لو، اس کے بندوں کے ساتھ خدمت اور محبت کا تعلق قائم کرو، ان پر احسان کرو، ان سے عدل کرو، ان پر خرچ کرو۔ یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں اپنی شر ہی سے بچا لو۔ انسان کو بہرحال خدا کے سامنے جھکنا ہے، مگر اسے دیکھ کر اس کے سامنے جھکنا بڑی بد نصیبی کا جھکنا ہوگا۔ آج بن دیکھے اس کے سامنے جھکنا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج جب زندگی کے بیشتر ایام گزر چکے ہیں، موقع ہے کہ خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت سے اسے راضی کر لیا جائے اور اس کے پڑوس میں جگہ پا لی جائے۔ اس آج کو استعمال کر لو قبل اس کے کہ یہ آج کبھی نہ واپس آنے والی کل میں بدل جائے۔ تھنک اینڈ تھینک۔
کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ انسانی معاشروں کو تمام جنگوں اور بیماریوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان کے اس رویے نے انہیں پہنچایا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہوتا ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ صرف انہی چیزوں کی طرف اٹکی رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہمیشہ احساس محرومی میں جیتا ہے۔ وہ چیزوں کے حصول کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ جدوجہد کر کے ذہنی سکون گنواتا ہے اور کبھی صحت اور طاقت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہی وہ نقصان ہے جسے اوپر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ساری جنگیں اور بیماریاں بھی انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا یہ رویہ پہنچاتا ہے۔ اس رویے کا مزید نقصان یہ ہے کہ انسان اس اطمینان اور خوشی سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو حاصل شدہ نعمتوں سے اسے مل سکتا تھا، کیونکہ اس نے تو انہیں کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور صحت جیسی قیمتی نعمت کو نعمت نہیں سمجھا، گھر اور گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہے اور ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان جیسی انمول نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا۔ یہ نعمتیں انسان کو اسی وقت نعمت لگتی ہیں جب انسان ان سے محروم ہو جاتا ہے، تب انسان کو ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، مگر اکثر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس رویے کا علاج انگریزی میں بڑی خوبی سے بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی تھنک اینڈ تھینک۔ سوچو، تفکر کرو اور احساس کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ہر حال میں بہت کچھ پائے ہوئے ہو۔ یہی پانے کا احساس انسان میں شکر گزاری جگاتا ہے اور اسے ذہنی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے سوا ہر دوسرا راستہ بے چینی اور پریشانی کا راستہ ہے۔ شکوے کے بجائے شکر۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں جیسے اعضاء، دیکھنے سننے جیسی قوتیں، ذہن اور زبان جیسی صلاحیتیں، مال و اولاد جیسی نعمتیں، میاں بیوی جیسے رشتے، یہ سب وہ کرم نوازیاں ہیں جو ساری زندگی انسان کو بلا استحقاق ملتی رہتی ہیں، مگر انسانوں میں سے شاذ ہی ہوں گے جو ان نعمتوں پر دل و جان کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں۔ ہاں، ان میں سے کوئی نعمت اگر انسان سے چھن جائے، کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے، ہاتھ پاؤں یا سماعت و بصارت وغیرہ چھن جائے، جان و مال کا کوئی نقصان ہو جائے، تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ صدمے کی شدت سے انسان بے حال ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے میں شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نعمت ان کا حق نہیں تھی، بلکہ یہ رب کریم کی مہربانی تھی جو اس نے اپنی عنایت سے عطا کی تو انسان نے شکر نہیں کیا، اور اپنی حکمت سے واپس لی تو انسان نے صبر نہیں کیا۔ انسان کو اگر حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ مصیبت آنے سے پہلے سراپا شکر بن کر زندگی گزارے۔ جتنی تڑپ سے لوگ مصیبت پر روتے ہیں، وہ اتنی ہی شدت سے نعمت چھننے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھ، پاؤں، سماعت، بصارت، دل و دماغ، مال و اولاد اور میاں بیوی جیسے رشتے کے دیے جانے پر صبح و شام رب کی کبریائی اور حمد بیان کریں گے۔ وہ لمحہ لمحہ اس کی شکر گزاری کریں گے۔ شکوے کے بجائے شکر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور دنیا میں محرومی سے زیادہ انہیں عطا و بخشش الہی سے واسطہ پڑتا ہے۔ تکبر کی ماں۔ تکبر ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے۔ معلوم تاریخ میں پہلا متکبر شیطان تھا جس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ قرآن مجید نے اس کے انکار کو تکبر اور ناشکر پن سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔
تکبر اور ناشکراپن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان تکبر اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے کسی فضل و کمال کی بنا پر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھے، مگر یہ تکبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے ناشکر پن سے پیدا ہوتا ہے، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا گیا ایک اخلاقی جرم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان محروم مطلق ہے۔ یہاں نہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی عطا اس کا دامن نہ بھر دے۔ زندگی، صحت، حسن، جوانی، ذہانت، مال، اولاد، مقام، مرتبہ اور اقتدار، غرض ہر وہ چیز جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ دراصل رب العالمین کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جس سے چاہیں اور جو چاہیں واپس لے لیں۔ کسی میں اتنا دمخم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے سے روک سکے۔ اس حقیقت کے باوجود لوگ جب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت و انعام کو بھولتے ہیں۔ وہ عطا کو عطا سمجھنے کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ یا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو اپنی ذات میں آپ قائم اور اپنے آپ سے زندہ ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہر چیز اسی کی ملک ہے۔ باقی ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف رب کی عطا ہے۔ ایسے میں تکبر کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنا حق سمجھ کر ناشکراپن کرنا ہے۔ یہی ناشکراپن ہے جس کے بطن سے تکبر جیسی لعنت جنم لیتی ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا تکبر سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے۔